میں حیران رہ گیا تکفیریت کے بارے میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے موقف نے مجھے متاثر کیا. میرے شیخ ہیں وہ, اور میں نے جب تکفیریت یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے گانگوی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ کتنے محتاط ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے. فرماتے ہیں گو کہ ان کلمات سے کفر نظر آ رہا ہے, گانگوی سے پوچھو تو پھر بھی یہاں وہ کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے. کہ اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں, فقہی تفردات اور امتیاز اور بالخصوص قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوے کا مطالعہ کریں, کیا کمال. آج کے دور میں جو علماء ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں, نام فقہ کا ہے, نام عقائد کا ہے, مگر ذاتی دشمنیاں پالی جا رہی ہیں. آج قلم سے نکلنے والی تحریر سن کے پڑھ کے بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ نام کتنا بڑا, اور قلم سے لکھنے والے تحریر کے الفاظ زہر اگل رہے ہوتے ہیں. وہ نوجوان نسل کے قلم سے محبت کو نفرت میں بدل رہے ہیں. زبانوں سے جو فتوے دیے جا رہے ہیں, منبر و محراب پر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, قربان جائیں سید احمد دین گانگوی رحمت اللہ علیہ کے اختلاف پر کہ آپ نے اختلاف بھی کیا اور ڈنکے کے چوٹ پر کیا ہے, وقت کے اعلیٰ ترین ہستیوں سے اختلاف کیا ہے, اپنے ہم مسلک لوگوں سے کیا ہے, غیر مسلک لوگوں سے کیا ہے, غیر مقلد لوگوں سے کیا ہے, مگر جب قلم کو چلایا وہ شستگی, وہ ادب اور احترام کہ کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ادب سے کہہ رہے ہیں کہ کافر بھی سمجھ گیا ہے کہ مجھے کافر کہتا ہے مگر کہنے والا تہذیب سے بھی آشنا ہے اور ایمان سے بھی آشنا ہے. کس طریقے سے انہوں نے فقہ کا اختلاف کیا. آج تو زوال کس جگہ پہ ہیں کہ کسی کا فتوے کا رد کریں تو کتابیں لکھی جاتی ہیں, کانفرنسیں کی جاتی ہیں. آج زوال اسی لیے ہے کہ ہر کوئی اپنی بات کو حرف آخر سمجھ رہا ہے. قرآن کی آیتیں پیش کریں تو انکار کر دے گا. ادلہ اربع کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی کہ فلاں مفتی نے کہا میں صرف وہی مانتا ہوں, فلاں امام نے کہا میں وہی مانتا ہوں. اس روش سے ہم نے اپنے مسلک کو بدنام کر دیا, ہم نے فقہ حنفی کو بدنام کر دیا, ہم نے اہل سنت کو بدنام کر دیا, ہم نے اپنے ائمہ کو بدنام کر دیا. ارے دین کا اختلاف ایک دوسرے کو کافر بنانا نہیں ہے. میں حیران رہ گیا تکفیریت کے بارے میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے موقف نے مجھے متاثر کیا. میرے شیخ ہیں وہ, اور میں نے جب تکفیریت یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے گانگوی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ کتنے محتاط ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والے. فرماتے ہیں گو کہ ان کلمات سے کفر نظر آ رہا ہے, گانگوی سے پوچھو تو پھر بھی یہاں وہ کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے. آج تو ہم صحیح ہاتھ نہ ملانے والے کو گستاخ کہہ دیتے ہیں, بے ایمان کہہ دیتے ہیں, تعلق توڑ دیتے ہیں. یہاں خط پہ خط لکھ رہے ہیں, جناب آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا, میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں. آپ نے میرے جملے کا جواب نہیں دیا, میں غلط ہوں تو میری تصدیق کیجئے یا میری بات کا جواب دیجئے. قلم چلتا رہا, تاریخ لکھی جاتی رہی. ارے وہ جو راتوں کو جاگ کر کتابوں کو کنگالا گیا, آج وہ قبر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ قلم کی تحریر کبھی مرتی نہیں. مجھ جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں, یا کیمرہ چند سال کے لیے محفوظ کرے گا, ڈیٹے اڑ جاتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, کمپیوٹر ہیک ہو جاتے ہیں, مگر نون والقلم وما یسطرون کا جس نے قلم سے لکھ لیا, جب تک قلم والا رب موجود ہے قلم کی تحریر کسی نہ کسی صورت میں آتی رہے گی. وہ جو قلم سے لکھتے رہے, آج ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری کی ڈیوٹی لگی, ڈاکٹر ریاض صاحب کی ڈیوٹی لگی, صاحبزادگان کی لگی کہ جنہوں نے راتوں کو جاگ کر قلم اور سیاہی سے لکھا تھا, وقت آ گیا ہے کہ دنیا تک پہنچا دیا جائے. یقیناً ایسے علمی خزانے ہوں گے. اس پوری کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک جملے پہ میں رک گیا, اور نہ پوچھیں کہ اس کو دیکھ کر خوشی سے آنکھیں نم ہوتی تھیں یا آج علماء اور مدارس کے معیار کو دیکھ کر یہ دل روتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں اس ہستی کے قلم کی چلنے پر رویا یا اپنی حالت پہ رویا. سید احمد الدین گانگوی کی نظر میں فساد فی الدین کا سبب. آج دیکھیے تو صحیح, ہمارے مسجدیں کیوں ویران ہیں, ہمارے مدرسوں میں پڑھنے لوگ کیوں نہیں آ رہے,
ہمارے علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کہنے کی بجائے ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یسب الدہر، زمانے کو گالی مت دیں، انا دہر، زمانہ تمہیں مصطفیٰ کا ہے۔ آج ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں، نوجوان نسل کو گالی دیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ فساد ہے کہاں؟ منبر محراب کیوں ویران ہو گئے؟ مدرسے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ کیا وسائل پہلے زیادہ تھے اب کم ہیں؟ کیا چندے پہلے زیادہ تھے اب کم ہیں؟ کیا اس وقت نہ پنکھے نہ روشنیاں، اور چراغ کی لو تلے جو طالب علم بنے وہ دنیا کے امام بن گئے؟ آج مدرسوں میں ایسی لگے ہوئے ہیں، بنے کھانے آ رہے ہیں۔ آخر کیوں گانگوی پیدا نہیں ہو رہے؟ آخر کیوں غزالی پیدا نہیں ہو رہا؟ آخر کیوں رومی کی لذت نہیں آ رہی؟ آپ فرماتے ہیں کن خصوصیات کے حامل شخص کو دینی علوم حاصل کرنا چاہیے؟ مدارس میں بھیجے جانے والے طلباء کی مینٹلی معیار کو دیکھیں، کس طرح کے لوگ ہم پہلے مدارس میں بھیجتے ہیں، اور مدرسے میں دین جیسی علوم کو پڑھانے کے لیے ہم داخلے کا معیار کیا رکھتے ہیں؟ ہم کس طرح کے لوگوں کو دین میں داخل کرتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ رزلٹ آئے؟ کیا میڈیکل میں ہر کسی کو داخلہ مل جاتا ہے؟ کیا انجینئرنگ میں ہر کسی کو داخلہ مل جاتا ہے؟ رہی صحیح کسر فیس بک کے مفتیوں نے پوری کر دی ہے، واٹس ایپ کے دانشوروں نے اور نیٹ کے دانشوروں نے ختم کر دی ہے کہ ہمارا سورس ریسرچ کا سب سے بڑا ذریعہ اب فیس بک کی پوسٹ بن گئی ہے۔ ایک پوسٹ سے اپنا موقف بدل دیتے ہیں، کسی کے 2 جملے کی تقریر سن کے اس پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ کہ آج سے پورا صدی پہلے گانگوی رحمت اللہ علیہ کو یہ دن نظر آ رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں قلم چلا جائے گا، نہ اہل لوگوں کے پاس فتوے کی پگڑی آ جائے گی، اور پڑھے بغیر وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ زوال ہے۔ اس تحقیق کا جو کمال کہ قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کی تو شاید تحقیق کا یہ جز ہو، مگر ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا کہ ہم جیسے طالب علموں کو یہ خلاصہ بنا کے لوامع الیقین، اور میری خواہش ہے کہ اس کا اگلا حصہ بھی جلد چھپنا چاہیے، چونکہ میرا جہاں تعلق ہے وہ منہاج القرآن ہے۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام کی ذات میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی ذات میں دیکھتا تھا کہ 7-10 ہزار خطاب بھی اور 1000 سے زائد کتب بھی، اور وہ چند صفوں والی نہیں، 15 والیوم والی، اور پھر مجھ جیسے نکموں کو منبر پر کھڑا ہونے کے قابل کرنے کی توجہات بھی۔ میں سمجھا کہ یہ صلاحیتیں کسی اور میں بھی ہوں گی کہ فقہ بھی، حدیث بھی، تصوف بھی، روحانیت بھی، علم بھی، تقریر بھی، سیاست بھی۔ اور میں جب گانگوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو آپ اپنے وقت کے ہندوؤں کو بھی للکار رہے ہیں۔ اگر ہندو کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے تب بھی آپ ڈٹ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ وقت کے پادریوں کو بھی للکار رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی جانے میں نہیں کتراتے، ان کو اپنی مسجد میں بلانے پر بھی نہیں کتراتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بات کرو عیسائیت پہ۔ میں جب آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی جو آج حیات ہیں ان کی صفات دیکھتا ہوں استاد کی حیثیت سے، تو کمال مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو آج زندہ بندے میں صفات ہیں وہ قبلہ گانگوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں مجھے ان میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ تبحر علمی بات تو ہمیں پتہ تھی، دیکھا کہ میرے استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بچپن میں پہلی تقریر سیال شریف میں کی ہے۔ آپ کے والد فرید الدین کو دربار پہ دعوت دی گئی کہ آپ کچھ سالانہ عرس کے موقع پر بولیں گے، تو آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے، اور قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے جب طاہر نے چند منٹ گفتگو کی، یہ بات تو ساری میں نے پڑھی تھی، سنی ہوئی تھی، کہ جب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے چند منٹ گفتگو کی تو قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا، مگر ایک وقت آئے گا ہمارا مسلک اس بچے کی وجہ سے پہچانا جائے گا، اس مسلک کی مستقبل اس بچے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کلمات بہت سارے لوگوں نے اپنے کانوں سے سنے، کتابوں میں ہے، یہاں تک بات تو میں نے سیال شریف کی نسبت سے سنی اور منہاج القرآن میں سنی، مگر میں یہاں آیا تو میرا سر فخر سے تن گیا کہ اس دن سیال شریف پر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جس ہستی نے
कंपेयर की सूरत में, नकीब की सूरत में जिसने दावत दी थी तो वो अल्लामा फखरुद्दीन गांगवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मियां वाली के सपूत थे जिन्होंने मेरे शेख को दावत दी। वो पहली तकरीर तो सियाल शरीफ की थी, दुआ किबला शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की थी, मगर स्टेज पर ताहिरुल कादरी को पहली दावत देने वाली मेरे शहर मियां वाली के सपूत है। ये निस्बत दोनों तरफ से मुझे हासिल है।